حرمت مصاہرت جو بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس چیز کی وجہ سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، جیسے طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہے، ویسے ہی حرمت مصاہرت بھی بہت خطرناک چیز ہے. اس کو سمجھیے گا، اور مسائل ذرا پیچیدے ہوتے ہیں، اسی لیے وقت ذرا زیادہ لمبا لگے گا اور پوری بات اچھے سے سمجھنی پڑے گی آپ کو. اسی لیے اگر پوری ویڈیو اور وقت لگا کر آپ دیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے، ورنہ ابھی بند کر دیجئے، ورنہ بڑی بڑی غلطی آپ سے سرزد ہو جائے گی. اب مسئلہ سمجھیے حرمت مصاہرت. بڑی بڑی کتابوں میں اس بارے میں تفصیل سے لکھا گیا ہے. میں نے چند نکات کاغذ پہ قلم بند کیا ہے کئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد. جیسے مثال کے طور پہ فتاوی شامی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 112، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 274، فتح القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213. اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ مسائل ہیں اور انہی میں سے میں نے اخذ کیا ہے. اب سمجھیے حرمت مصاہرت کیا کیا ہے نہیں ہے. نمبر 1، حرمت مصاہرت کن کن لوگوں کے لیے ہے سمجھیے. مثال کے طور پہ بیٹی کے ساتھ اگر کوئی غلط کام کر دے، زنا کرا لے، یا بیٹی کو غلط نظر سے دیکھے، اس میں بھی مسائل ہیں، آئیں گے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، اسی لیے میں نے کہا پوری ویڈیو سمجھیے گا. یا پھر جو ہے بیٹی کے ساتھ جو ہے کسی جوش کے ساتھ جو ہے شہوت کے ساتھ بیٹی کو چھو لے، اس چیز کی وجہ سے بیوی حرام ہو جائے گی، ایک مسئلہ. دوسری چیز، اگر ساس کو داماد شہوت کے ساتھ چھو لیتا ہے یا دیکھ لیتا ہے یا پھر جو ہے زنا کر لیتا ہے ساس کے ساتھ، تو اس صورت میں بھی اس کی بیوی یعنی ساس کی بیٹی، اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر سسر اپنی بہو کے ساتھ بدفعلی کر لے یا پھر غلط نگاہ سے اس کو دیکھے پھر اس کو چھوئے، جو بھی مسائل ہیں آگے آئیں گے ابھی تفصیل اس کے، تو اس صورت میں بھی وہ جو اس کی بہو تھی وہ اس بیٹے کے لیے حرام ہو جائے گی. یعنی سسر نے کچھ گڑبڑ کیا تو سسر کا جو بیٹا یعنی اپنا بیٹا اور اس کی بہو کے ساتھ گڑبڑ ہوا تو اس صورت میں اس بیٹے کے لیے اس کی بہو حرام ہو جاتی ہے. ویسے ہی اب ایک اور چیز سمجھیے، اگر کوئی آدمی اپنی جو ہے سوتیلی ماں کے ساتھ حقیقی ماں کے ساتھ بھی کرے گا تو پھر یہ مسئلہ بدلے گا، اور یہی ہوگا، وہ بھی تفصیل ہے اس میں چھوڑ رہا ہوں. اسی لیے اگر حقیقی ماں کو چھوڑ کر، اپنی ماں کو چھوڑ کر اگر جو ہے سوتیلی ماں کے ساتھ زنا کر لیتا ہے یا اس کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، جو مسائل آنے والے ہیں بھی، یا پھر جو ہے جو اس کے ساتھ شہوت کے ساتھ اس کو چھوتا ہے سوتیلی ماں کو، اپنے باپ کی جو ہے منکوہا کو، باپ کی بیوی سوتیلی ماں تھی اس کی، سمجھیے ماں بھی ہے لیکن سوتیلی ماں ایک اور نکاح کیے ہوئے ہیں اس کے ابا جی، تو اس صورت میں بھی اس عورت کے لیے یعنی وہ عورت اس کے باپ پر حرام ہو جاتی ہے. اسی لیے سمجھیے گا، یہ پہلی بات تھی کن لوگوں کے لیے حرمت مصاہرت ہے. دوسری چیز ہے مراہق ہونا چاہیے یا پھر کم سے کم بالغ ہونا چاہیے، بالغ ہوں یا بالغہ ہوں. اگر مراہق بھی نہیں ہے، مراہق کہتے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی ہے کہ جس سے شہوت پیدا ہو سکتی ہے، جوش آ سکتا ہے. اگر اتنی نہیں ہے، کم سن بچی ہے، بالکل چھوٹی بچی ہے، 4 سال کی، 5 سال کی، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس سے کوئی اگر غلط سلط کرا دیا تو اس صورت میں یہ حرمت ثابت نہیں ہوگی. اسی لیے مراہق ہونا چاہیے، یعنی جو بالغ ہونے کے قریب قریب ہوں یا پھر بالغ ہو گئے ہوں، تب جا کر یہ حرمت ثابت ہوگی، ورنہ یہ حرمت ثابت نہیں ہوگی. دوسری بات. اب تیسری بات، یہ حرمت جو ثابت ہوگی چاہے آپ قصدن جان بوجھ کر ایسا کریں تب بھی ثابت ہوگی، اگر غلطی سے ہو جائے تب بھی ثابت ہوگی، اگر خطان ہو جائے بھول سے، رات میں سوئے ہوئے ہیں، اندھیری رات ہے، اب بیٹی کو جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری کر لیا یا جو مسئلہ ابھی آنے والا ہے اس طرح کوئی کام کر لیا، معلوم ہوا کہ بیٹی تھی، تو پھر نکاح ختم، نکاح ٹوٹ گیا، اس کی ماں یعنی اس کی بیوی اب اس پر حرام ہو جائے گی. تو اسی لیے جان بوجھ کر ہو، بھول کر ہو، خطان ہو یا نیند کی حالت میں ہو، تب بھی جبرن زبردستی کوئی ایسا کر لے تب بھی، اور اگر خوشی خوشی ایسا کریں تب بھی، اور اگر نشے کی حالت میں ہو تب بھی یہ حرمت ثابت ہو جائے گی. یہ تیسری پوائنٹ ہے. چوتھی بات، شہوت اگر دیکھنا، ایک ہے دیکھنا ایک ہے چھونا، دونوں میں الگ الگ مسئلہ ہو جائے گا. اب سمجھیے، اگر چھونے میں
دونوں میں سے یعنی مرد ہے عورت ہے دونوں میں سے کسی ایک طرف بھی شہوت پائی جائے تو یہ حرمت ثابت ہو جائے گی. ایسا ضروری نہیں ہے کہ عورت مرد دونوں گرم ہوں دونوں شہوت کے ساتھ ہوں تب ہوگی, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی شہوت ہو جائے بس اب نکاح ٹوٹ گیا, لہذا حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی. اب سمجھیے یہ تو تھا کس میں, چھونے میں, لیکن اگر دیکھنے کی بات تھی, صرف چھوا نہیں ہے دیکھا ہے. ابھی مسئلہ آئے گا, دیکھیے سمجھیے گا مسئلے کو بہت اچھے سے. ابھی صرف دیکھا چھوا نہیں ہے, دیکھنے میں اعتبار ہوگا دیکھنے والے کا. اگر دیکھنے والے کو شہوت پیدا ہو گئی پھر یہ حرمت ثابت ہو جائے گی. اگر دیکھنے والے کو جو ہے شہوت پیدا نہیں ہوئی بلکہ جس کو دیکھ رہا تھا اس کو پیدا ہو گئی, اس صورت میں حرمت ثابت نہیں ہوگی دیکھنے کے مسئلے میں. ورنہ چھونے کے مسئلے میں تو دونوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی شہوت ہو جائے, جوش آ جائے, گرم ہو جائے, کوئی ایک بھی, ختم, نکاح ٹوٹ گیا. لہذا یہ چوتھی بات تھی اور پانچویں بات تھی دیکھنے کے بارے میں. چھٹی بات, دیکھتے وقت یا چھوتے وقت شہوت کا ہونا تب نکاح ٹوٹے گا. اگر ایسا نہیں تھا, صرف دیکھا تھا ابھی کچھ ہوا نہیں, اب دیکھنے کے بعد میں خیال آیا پھر شہوت پیدا ہو رہی ہے, اب حرمت ثابت نہیں ہوگی. مسئلے کو سمجھیے گا. ویسے ہی چھوتے وقت, جب چھوا تھا جو ہے شہوت نہیں تھی, لیکن چھونے کے بعد کبھی 10 منٹ 5 منٹ کے بعد معاملہ ختم ہو گیا, اس کے بعد شہوت پیدا ہو رہی ہے, اب حرمت ثابت نہیں ہوگی. لہذا چھونے کے وقت میں یا دیکھنے کے وقت میں اگر شہوت ہو تب جا کر یہ حرمت ثابت ہوگی. مسئلے کو سمجھیے گا اچھے سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, مجھے فون آتا ہے, لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب میری بہت چھوٹی بچی ہے, میں کبھی چوم چام لیتا ہوں محبت کی وجہ سے, تو کیا میری بیوی حرام ہو جائے گی؟ اسی لیے مسئلہ میں نے سب سے پہلے بیان کر دیا کہ جو چھوٹی ہیں, ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں, یا ماں ہے بیٹے کو جو ہے چوم لیتی ہے, تو ایسی صورت میں اگر بالغ ہو گئے ہیں تو اب ان سے بچنا چاہیے, کیونکہ کب شہوت پیدا ہو جائے, کس کے اندر کیا ہو جائے, پھر حرمت ثابت ہو جائے گی. لیکن جب تک بالغ نہیں ہوئے چھوٹے بچے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, شہوت ابھرتی بھی نہیں ہے اس صورت میں. تو مسئلے کو سمجھیے گا, باریکی کو اچھے سے سمجھیے گا. نہ سمجھ پائیں اللہ کے لیے ویڈیو کو 2-4 مرتبہ دیکھ لیجئے تاکہ مسئلہ آپ ایک ایک چیز سمجھ جائیں. نہ سمجھ سکیں علماء سے پوچھیں تاکہ آپ اچھے سے اس گہرائی کو سمجھیں, ورنہ حرام کاری میں زندگی گزر جائے گی آدمی کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح صرف ٹوٹتا ہے طلاق دے دینے سے, خلا کر لینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. نہیں, اس سے بھی نکاح ٹوٹتا ہے, ابھی مسئلہ آ جائے گا. بہرحال یہ چھٹی بات تھی. ساتویں بات, انزال نہ ہوا ہو, اگر دیکھا صرف دیکھنے میں یا چھوا اور انزال ہو گیا, اب اس صورت میں حرمت ثابت نہیں ہوگی. اگر انزال نہیں ہوا تھا یعنی مرد کی منی خارج نہیں ہوئی تھی, پھر یہ حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی, لہذا بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی. اچھا, نمبر 8, یہ جو چھوا تھا, چھونے میں جسم کی حرارت محسوس ہو. حرارت کا مطلب گرمی. اگر اتنا موٹا کپڑا تھا, اوپر سے چھوا, ہاتھ کو پیر کو یا کہیں کو بھی اوپر سے چھوا, لیکن جسم کی جو گرمی ہے حرارت ہے وہ محسوس نہیں ہوئی, حرمت ثابت نہیں ہوگی. لیکن اگر کپڑا نہیں تھا, بالکل خالی بدن کو چھوا تھا اور شہوت تھی, چاہے حرارت پیدا ہوئی ہو نہ ہوئی ہو اس سے کام نہیں چلے گا, حرمت ثابت, کیونکہ خالی بدن ہے اور شہوت پیدا ہو گئی ہے, لہذا حرمت ہو جائے گی. لیکن اگر خالی بدن نہیں کپڑے کے اوپر سے چھوتا ہے تو حرارت کا محسوس ہونا ضروری ہے. اگر پتلا کپڑا تھا, چھوا اور جسم کی گرمی بھی محسوس ہوئی کہ گرم ہے بدن اس کا, اب حرمت ثابت ہو جائے گی. چاہے کپڑے کے اوپر سے چھوا تھا تب بھی حرمت ثابت ہو جائے گی. مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. نمبر 9, مذاقن بھی ثابت ہو جائے گی. کیسے؟ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ تو نے اپنی ساس سے زنا کر لیا. یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے ساس سے زنا کر لیا, بس بیوی حرام, مذاق سے بھی. پھر بعد میں اگر کہتا ہے کہ نہیں میں تو مذاق سے پوچھتا تھا تمہیں, یہ کہتا ہے ہاں میں مذاق سے جواب دیا, تب بھی بیوی حرام ہو جائے گی. مسئلہ اچھے سے سمجھیے گا, مذاق سے بھی یہ ثابت ہو جاتی ہے حرمت مصاہرت. اسی طرح نمبر 10, یہ حرمت ابدیہ ہے. طلاق اور خلا تو ابدیہ نہیں ہے,
خلا لینے کے بعد اگر پھر چاہے گا دوبارہ نکاح کر کے لانے کے لیے لا سکتا ہے. طلاق دے دیا تھا، 1 طلاق 2 طلاق دے دیا تھا، پھر نکاح میں لانا چاہتا ہے لا سکتا ہے نکاح کر کے. اگر طلاق بائن دیا تھا لا سکتا ہے. طلاق مغلظہ دے دیا تھا، 3 طلاق دے دیا تھا، اس کے بعد لانا چاہتا ہے تو حلالے کی صورت ہے، اس کے بعد پھر لا سکتا ہے. حلالہ حتیٰ کہ حرام ہے، لیکن اگر حلالہ ہو گیا پھر اس کے بعد اس کے لیے حلال ہو جائے گی، نکاح کر کے لا سکتا ہے. لیکن اس حرمت مساہرت سے جو حرمت ثابت ہوگی یہ حرمت ہمیشہ کے لیے ہے، زندگی میں کبھی بھی وہ اس کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا. اس کو مطلب بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا بیٹی کو بیوی بنائے گا؟ نہیں. بیٹی کو اس طرح چھوا تھا تو اس کی بیوی یعنی بیٹی کی ماں اس کی بیوی حرام ہو گئی. جب حرام ہو گئی تو اب اس کی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو پھر سے نکاح میں لانا چاہے گا، نہیں لا سکتا. ساس کے ساتھ غلط سلط ہوا تو اس کی بیٹی یعنی اس کی بیوی حرام ہو گئی. جب حرام ہو گئی پھر نکاح میں لانا چاہتا ہے، نہیں لا سکتا. ہمیشہ کے لیے حرمت مساہرت سے حرمت ثابت ہوتی ہے، لہذا یہ حرمت ابدیہ ہے. کتنا خطرناک مسئلہ ہے، سمجھیے اس کو. نمبر 11، یہ تو چھونے کی بات تھی. دیکھنے کے مسئلے میں سمجھیے. دیکھنے میں اگر عورت مرد کی شرمگاہ کو دیکھتی ہے اور شہوت پیدا ہو جاتی ہے عورت کے اندر، حرمت ثابت. اسی طرح اگر مرد عورت کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے پھر دیکھنے والے کے اندر حرمت جو ہے شہوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر حرمت ثابت. لیکن ہاں، مرد کی شرمگاہ تو عورت دیکھے گی، لیکن اگر عورت کی شرمگاہ کو مرد دیکھتا ہے تو اس صورت میں فرج داخل کو دیکھنا ہے. فرج داخل کا مطلب ہے کہ سوراخ کے ارد گرد والے حصے کو، یعنی صرف اوپر سے دیکھا تھا اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اندر والے حصے کو، چمڑے کے اندر، یعنی اندر مطلب سوراخ کے اندر نہیں، اس کے باہری حصے کو فرج داخل کہتے ہیں. یہ اگر نزدیک کے علماء ان سے رابطہ کریے وہ آپ کو اچھے سے سمجھائیں گے. تو فرج داخل کو دیکھنے سے حرمت ثابت ہوگی. اور یہ جو حرمت ہے دیکھنے کی بات ہے، دیکھنے میں صرف حرمت اس وقت ثابت ہوگی جب شرمگاہ کو دیکھیں تب. اگر کسی کے ہاتھ کو دیکھ کے شہوت پیدا ہو گئی، صرف دیکھا ہاتھ اور شہوت پیدا ہو گئی، حرمت ثابت نہیں ہوگی. حرمت ثابت دیکھنے میں اس وقت ہوگی جب شہوت ہو دیکھنے والے کو اور اس کے ساتھ ساتھ شرمگاہ کو دیکھے. مرد کے شرمگاہ کو عورت دیکھے یا عورت کی شرمگاہ کو فرج داخل کو، اندر کی شرمگاہ کو عورت جو ہے مرد دیکھے، اور تب جا کر یہ حرمت ثابت ہوگی. اور یہ صرف شرمگاہ کو دیکھنے سے ہی ثابت ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے حصے کو دیکھنے سے حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوتی ہے. یہ نمبر 11 ہے. نمبر 12، صرف نیت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے. یعنی نیت کر رہا ہے میں زنا کروں گا ساس کے ساتھ، یا صرف سوچتا ہے، خیال میں آ رہا ہے اس طرح، پھر شہوت پیدا ہو گئی، کچھ ہوا، اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. چھونے سے یا دیکھنے سے ہی حرمت ثابت ہوگی. چھونے کے بارے میں تفصیل آ چکی ہے کہ بدن کو چھوا، حرارت، گرمی وغیرہ محسوس ہوئی نہیں ہوئی، یہ مسئلہ آ گیا. دیکھنے کا بھی مسئلہ آ گیا، کہاں دیکھنے سے حرمت ثابت ہوگی، کہاں دیکھنے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ خیال سے یا نیت سے حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوتی ہے. سمجھ لیجئے، مسئلے کو اچھے سے سمجھیے اور ویڈیو کو بھی عام کریے. لوگ جانتے نہیں ہیں، جو ہے بیوی بہو جاتی ہے سسر کا خدمت کرنے، کب نیت بگڑے کیا ہو پتہ نہیں، پھر یہ بیٹے کے لیے حرام ہو جائے گی. ویسے ہی داماد کو چاہیے کہ وہ جسمانی خدمت، ساس کی جسمانی خدمت نہ کرے، خدمت تو کرے، بہو بھی خدمت کرے سسر کی، لیکن جسمانی خدمت، پیر ہاتھ دبانے کی خدمت نہ کرے. معاملہ کبھی بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے. لوگ جانتے نہیں ہیں، مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، اسی لیے علماء اس کو زیادہ صاف طور پہ بیان بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ مسئلہ بہت باریکی والا ہے. مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، کون کیا سمجھے گا، پھر مسئلہ الٹا پلٹا ہو جائے گا سارا. سمجھیے گا اس کو اچھے سے. نمبر 13، دعوے سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ جو گواہ ہے، کوئی دعویٰ کرتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے سسر نے ایسا کر دیا ہے، تو حرام ہو جائے گی. ابھی نکاح نہیں ٹوٹے گا. صرف دعویٰ کرنے سے، ثبوت پیش کرنے سے، ثابت ہونے کے بعد جو اس میں پروسیس ہے شریعت کی، اس کے بعد جا کر یہ حرمت ثابت ہوگی. مسئلہ اس میں بھی ذرا ٹیڑھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ آگے کہہ دی تو بس بیوی حرام، اب کہہ دے گا کہ نہیں کہتی ہے تو معاملہ ختم ہے لہذا حرام ہو گئی میرے لیے. ایسا نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے. یہاں جو علماء ہوں گے ان سے رابطہ کریں گے، کبھی ایسا معاملہ ہو جائے، اللہ نہ کرے یہ حرام چیز ہے، پھر بھی
اگر ہو جائے تو علماء سے رجوع کریے گا، اس کا پروسیس وہ بتائیں گے آپ کو کس طرح کیا ہوگی، پھر حرمت ثابت ہوگی۔ اسی طرح دیکھنے کی جو بات آئی ہے، اس میں ڈائریکٹ دیکھنے میں بغیر حائل کے، تب اگر حائل ہے، حائل کا مطلب جیسے تصویر دیکھ رہا ہے، فوٹو میں دیکھ رہا ہے، عورت کی فرج داخل کو دیکھ رہا ہے، یا عورت شرمگاہ کو دیکھ رہی ہے مرد کے فوٹو میں یا ویڈیو میں بھی، اس چیز سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ فوٹو سے یا ویڈیو سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ ہاں ڈائریکٹ اگر ہو، اگر مثال کے طور پہ بیچ میں شیشہ رکھ دیے اور آر پار نظر آ رہا ہے، پھر بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ ڈائریکٹ تو نہیں ہے بیچ میں شیشہ، پھر بھی یہ ڈائریکٹ کی طرح ہے، اس میں بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اگر فوٹو یا ویڈیو کے ذریعے دیکھیں گے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ ہاں اس طرح دیکھنا تو حرام ہے، یہ تو الگ مسئلہ ہے بالکل۔ بہرحال یہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ بہت سنگین ہے، اسی لیے اس مسئلے کو عام لوگوں تک پہنچائیے تاکہ اس طرح کی غلطیوں سے لوگ بچ سکیں، ورنہ پوری خاندان کے خاندان جو ہے اس حرام کاری میں زندگی گزار لے گی۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔